حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا بن کر کے دنیا میں آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بصارت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جب پیدا ہوتے ہی جب پیدا ہوئے تو بدھ گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ پتھروں کے تراشے ہوئے بت کی کاروبار کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، چند عمر کے بچے تھے، تب ان کے ابا ان کے سر پہ ٹوکری میں بت رکھ دیا کرتے تھے اور بولتے تھے جاؤ اس کو بیچ کر کے آؤ، اس کو بکرا کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں، آواز لگاتے تھے لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، اور جس کا خدا کا ہاتھ پیر ٹوٹ جایا کرتا تھا اس کا بدلی بھی کر دیا کرتے تھے مفت کا، اور جو ٹوٹا ہوا خدا تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام رسی باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا دیکھے کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، بولے تو میرے کاروبار کا پورا بیڑا غرق کر دے گا، تم یہ کیا کرتا ہے؟ تم کو بیچنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کر کے بیچ کر کے آؤ، تو بیچنے کے بجائے تم ٹوٹا پھوٹا ہوا اس کو بدلے کر کے چلے آتے ہو، یہ تو نقصان کر دیتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے کچھ اور چند عمر کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین کا دعوت دیے، بتائیں کہ یہ جو پتھر ہے اس پتھر کی پوجا کرتے ہو، اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے آپ بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے رگڑائی کرتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا حاجت روا ہے؟ اگر حاجت روا ہوتا تو جس وقت اس پہ چھینی لگا، جس وقت اس پہ ہتھوڑی لگا، اس وقت آپ کو کچھ نہیں بولا؟ یہ جو چیکنے آپ نے خدا بنا رکھا ہے کہ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ کاروبار دینے والا ہے، یہ تو خود بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ آپ کا کیسے حاجت روا بن جائے گا؟ اس طرح جب دعوت دیے اپنے ابا کو تو باپ نے بہت غصہ ہوا، بہت ناراض ہوا، بولا چلا جا میرے گھر سے، نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت دعوت دے رہے، بولے اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نواز دیا ہے، ہمیں پیغمبری عطا کیا ہے، ہمیں نبوت عطا کیا ہے، علم کا مقابلہ جاہلیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے بہت خوشامد کر رہے، اے میرے پیارے ابا، اللہ کی بات مان لیجئے، وہی ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کو چلاتا ہے، یہ پتھر کسی کا کوئی حاجت روا نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے کافی اپنے ابا کو انہوں نے بتایا بھی، سمجھایا بھی۔ ابا ماننے کے بجائے مارنا اسٹارٹ کر دیا، پتھروں سے مارا، اتنا مارا، مارتے مارتے گھر سے باہر نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکل گئے، جب مصر کے گلی سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، سارہ علیہ السلام ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہے۔ مصر کا بادشاہ اتنا بدماش تھا
کہ جوان خوبصورت عورت کو نظر پڑتے ہی وہ اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا، اپنے خادموں کو پھیلایا ہوا تھا۔ اب مصر کے گلی سے ابراہیم علیہ السلام دونوں میاں بیوی گزر رہے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس نے جو ہے ظالموں کے آدمیوں نے پکڑ کر کے سارہ علیہ السلام کو لے کے چلے گئے مصر کے بادشاہ کے پاس میں۔ جب مصر کے بادشاہ کے پاس میں گئے اور اس نے جب دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت ہے، اتنی حسین و جمال عورت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا بنی، باپ کے گھر سے تو نکل گئے تھے مگر یہ مصر میں یہ عزت کی آ پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام الگ رو رہے ہیں اور حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی الگ رو رہی ہے کہ اے اللہ میری آبرو تیری آبرو، میری آبرو تیرے نبی کی آبرو، آج کیا بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مصر کا بادشاہ غلط کام کرنے کے لیے حضرت سارہ علیہ السلام کو بول رہا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا دیر مجھے مہلت دو، کیا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے جو ہے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ اس لیے اگر ہماری ماں بہنوں بھی اگر کسی مصیبت میں پڑ جائے تو اسے بھی چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے یہ۔ تو انہوں نے نماز پڑھی اور دعا کری اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو میری عزت کو بچا، میرے آبرو کو بچا، میری عزت تیری عزت، یا اللہ میری عزت تیرے نبی کی عزت آج کیا بن رہی ہے۔ خیر دعا کرنے کے بعد میں اس مصر کے بادشاہ جو ہے غلط کام کرنے کی کوشش کرا، اس کے بدن میں وہ درد ہونا اسٹارٹ ہو گیا کہ مت پوچھیے۔ بعد میں وہ سمجھا کہ اس نے کچھ کر دی ہوگی، اس نے بولی ایسا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، تو میرے لیے دعا کر دے کہ مجھے ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ۔ سارہ علیہ السلام دعا کر دی، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیے۔ پھر اس کے بعد میں اس نے غلط عورت کی، اتنی خوبصورت عورت کیوں نہ ہو، نبی کی گھر والی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو خوبصورت ہی بناتے ہیں، نبی بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کی گھر والی بھی خوبصورت ہوتے ہیں، نبی کے بچے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ والے خوبصورت ہی ہوتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی جو ہے اللہ کے نیک بندے پہ رونق آتی ہے، چمکتی ہے۔ خوبصورت کی وجہ سے لوگ نزدیک آتے ہیں، وہ باہر سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں اللہ والے اور اندر سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے آنکھ بھی پاک ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی پاک ہوتے ہیں، ان کی بدن بھی پاک ہوتے ہیں، سارا اعضاء باہر سے بھی پاک ہوتے ہیں، اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں اللہ والے کی۔ تو اس طرح سے اس نے دوسری بار بھی حرکت کی کہ اتنا خوبصورت عورت مجھے کہاں ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ نے بدن میں درد اس کے اسٹارٹ کر دیا۔ اس طرح سے 3 بار انہوں نے دعا کیا اور 3 بار اس نے کوشش کی۔ لاسٹ میں اس نے بولا کہ یہ عورت نہیں بلا ہے، اس نے بولا جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ پھر بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک بچی چھوٹی سی حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اس کو جو ہے وہ مصر کا بادشاہ ساتھ میں دے دیا، بولا لے جا اس کو بھی لے جا، تیری خادمہ ہے، تیرا کچھ کام کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اصل دکھلانا تھا کہ حضرت حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں گے، جس کی قربانی کی طریقے دکھلایا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ تو ساتھ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی لیتے آئے، سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تینوں آ گئے۔ کچھ دن کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شادی ہو گئی، بعد میں جو ہے ان سے بچے چھوٹے سے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بار بار آزمائش آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزمائش بھی لیتے ہیں کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کے نسل سے ہزاروں نبی آئے دنیا میں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ جوان ہے، وہ اکیلے انسان ہے کہ اللہ کی ہر ایک حکم کو پورا کرتے ہر ایک معاملے میں۔ تو پھر چھوٹے سے بچے پیدا ہوئے، پھر اللہ کی آزمائش آ گئی کہ اے ابراہیم، یہ چھوٹے سے بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہاڑی کے پاس صفا مروہ پہاڑ ہے، اس میں جو ہے کہ بیچ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے بیٹھال دیے کہ یہاں پر تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے بیٹھ گئیں، اور بیٹھ گئیں تو ابراہیم علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ اب جاتے جا رہے اور ادھر سے ہاجرہ علیہ السلام آواز دے رہے، اے میرے ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اب دیکھے کہ کافی دور چلے گئے تو سارہ علیہ السلام جو ہے دوڑ پڑی، اے ابراہیم کہاں چلے ہو؟ میں جوان ہوں، میں خوبصورت، تم کہاں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ اور تیرا ننھا منا بچہ، اس کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آخر کار وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے پوچھی، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے ہلکا سا چہرے کا اشارہ سے بولے کہ ہاں۔ تو سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امتحان ان کے اوپر میں آئی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے، ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہیں جا کر بیٹھی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، قدم مبارک کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے جا کے وہاں بیٹھی، اور اس کے بعد میں بولی، پھر جاؤ ابراہیم، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ بھی جا کر کے اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ آپ اللہ کے نبی ہے اور میں بھی اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، میں بھی اللہ پہ یقین رکھنے والی ہوں، میرا اللہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے 2 سے 3 دن تک ایسے ہی بیٹھے رہے حاجرہ علیہ السلام۔ اب ماں کے چھاتی کا دودھ بھی اترنا بند ہو گیا۔ اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی زبان جو ہے پیاس کی وجہ سے بہت باہر نکل گئی۔ اب جو ہے وہ رونے لگے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ادھر کچھ تلاش کر رہی کہ ہو سکتا ہے کچھ میرے بچے کے لیے انتظام ہو جائے۔ اتنے میں جو ہے آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو بلکہ آواز آنے کے بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام بولے کہ اب ہم امداد کیا کریں گے، میرا بچہ اب تو مر جائے گا۔ بعد میں جب آ کر کے دیکھتی ہیں تو ان کے نازک نرم و نازک قدم سے زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا زملونی، مطلب رک جا، اسی لیے زمزم کا پانی کا نام ہے زمزم پانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کئی امتحان ابراہیم علیہ السلام کا آیا، اور سارے امتحان کے پرچی میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہے، اور سارا اللہ تعالیٰ کے امتحان کا عملی جواب دے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور اللہ کے حکم پہ چلنے والا بنائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، بزرگان دین رحمہ اللہ کے نقش قدم پہ اور ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین۔